میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر. حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرو. صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تیسرا حسن و خلیقت، اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق. اور چوتھی بات عفت فی طعمت، میری امت رزق حلال کمانا، حرام نہیں، حلال کمانا. من امسا قالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. میرے نبی نے فرمایا اربع اذا کانت فیک، کہ میری امت 4 باتیں لے لو. میں قربان جاؤں، میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے سے بچتے تھے. چھوٹے چھوٹے وظیفے بتاتے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں. کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے. کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھوں جی بندہ بڈھا ہو جائے. میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر. سنو، یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے. تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو. کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے. تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے. کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے ہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو. یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو. وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی. نہیں جی میاں جی سردی بڑی، نہ لے جاؤں، سردی بڑی. مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی ہے. میں نے کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چھڑنا ہے. میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا، جو ہی ہاتھ پہ پانی، اوہ حالے وہ ٹھنڈا پانی، اوہ حالے وہ ٹھنڈا پانی. تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی. میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لیں. ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک. میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا. اب یہ اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو. تجربہ کرو. نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں. ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر. اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے. اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے. اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی. چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لو گی. ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15. آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلا تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے. پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے. جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے. خیر واپس آتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر. ساری PIA زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی. 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی کہ یہ بس اتنی لے لو. حفظ و امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت.
کیا خوبصورت. ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری. دیانتداری. میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئی، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا. میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا. صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی جس سے مشہور کیا. کعبہ قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا. کس سے مشہور کیا؟ صادق امین. اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو دو لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس دو لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری. آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس دو لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی. جھوٹ اور خیانت، پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے. سچائی اور دیانتداری، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے. دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے. جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے. میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے. اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے. یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے. اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا. وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا. جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے. اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دو. بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، بھائی کہ آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں. وہ کہنے لگے کر دو. کہ 500 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو. کہ 600 کر دوں؟ اور وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھائی یہ چکر کی ہے. 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تو لو، پر میرا مذاق تھا نا، تسی اٹھاؤ. کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دے میں جاواں. کہنے کہ اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو. وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا. تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں گا. تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی ہے. تیسرا حسن و خلیقت، اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، یہ میری فیملی لائف کو خوبصورت کر دے. گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی پہ چڑھائی، بچوں پہ چڑھائی، دفتر میں داخل ہو کر ماتحتوں پہ چڑھائی. دیکھو جب بڑے سخت ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں، تو چھوٹوں کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی، ابھر نہیں پاتی، اور پھر وہ منافقت پر آ جاتے ہیں، خوشامد پر آ جاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں
باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ڈر جائیں تو باپ نہیں گیا، تھانے دار گیا ہے، بیوی ڈر جائے تو خامد نہیں گیا، تھانے دار گیا ہے، کلاس کے لڑکے ڈر جائیں تو استاد نہیں ہے، تھانے دار ہے، اور چیئرمین صاحب آئیں اور پی آئی اے والے ڈر جائیں تو تھانے دار ہے، چیئرمین نہیں ہے۔ میرے نبی کا حسن و خلیقہ یہ تمہاری گھر کی زندگی کو باغ و بہار بنا دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے اللہ نے کہا پہلی کتابوں میں یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، پہلی کتابوں میں میرے نبی کا جو تذکرہ ہے اس کی ایک لائن پڑھ کے سنایا ہے کہ ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو زندگی میں کبھی 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 بھول کے بھی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کا دل ٹوٹے۔ ایک نبی بھیجوں گا جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا، یہ بھی تو سچ تھا۔ ایک نبی بھیجوں گا جس کو معراج کرواؤں گا، یہ بھی تو سچ تھا۔ ایک نبی بھیجوں گا جس کی انگلیوں سے پانی نکلے گا، یہ بھی تو سچ تھا۔ لیکن کیا بات کہی جو معاشرے کو بنا دے، ایک نبی بھیجوں گا جو ایسا بولے گا، زندگی بھر کبھی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، جس سے کوئی بے عزت ہو جائے، جس سے کسی کی آہ نکلے، جس سے کوئی باہر نکل کے آنسو بہائے۔ ایسا نبی بھیجوں گا جو دلوں کو خرید لے گا میٹھے بول کے ساتھ۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق میرے نبی نے کہا اچھے کرو، اور اچھے اخلاق بنانے ہیں تو یہ زبان قابو میں کر لو، کوئی عورت کوئی مرد جو بھی کر لے۔ چوتھی بات، آخری بات، 4 باتیں 3 کو دہرا کے، دیانتداری، دھوکہ نہ دینا۔ پی آئی اے کیوں ڈوب گئی؟ کوئی سازش ہوئی ہے؟ سازش نہیں ہوئی، دیانتداری چلی گئی۔ صرف پی آئی اے کی بات نہیں، سارے ادارے ڈوبے پڑے ہیں۔ کیوں ڈوب گئے؟ دیانتداری چلی گئی، سچائی چلی گئی، سفینے ڈوبنے پہ آ گئے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے دیانت، میرا نبی فرما رہے ہیں سچائی، میرا نبی فرما رہے ہیں اچھے اخلاق۔ اور چوتھی بات، عفت فی طعمت، میری امت رزق حلال کمانا، حرام نہیں، حلال کمانا۔ کیا فرمایا؟ من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حلال تھوڑا ہوتا ہے، حرام زیادہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا پیپر ہے اس میں، لیکن حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ بڑی پرانی بات ہے، ایک اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو 2 صاحب آئے، تو ان میں ایک کا حلیہ مجھے یاد ہے، ان کے ایک عجیب سے ایکشن کی وجہ سے، خاکی جوڑا تھا پہنا ہوا، خاکی ٹوپی، بڑے گوگلز یہ ہمارے سبز باری کی طرف، تو آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے حضرت جی سنو مجھے دیکھنا، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہتا سارا دے، یوں اچھل کے بولے اللہ رزق حلال دے تے بہتا سارا دے، بہت زیادہ دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو، حلال تا تھوڑا ہی لبو۔ مجھے یہ واقعہ نہیں بھولتا، انہوں نے کہا حلال تھوڑا ہے، حرام زیادہ ہے، لیکن جو برکت حلال میں ہے، اللہ کی قسم آپ قبروں میں بھی جاؤ گے تو ٹھنڈک محسوس کرو گے، آپ کی نسلیں نیک ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی، آپ کی اولادیں مزے۔ میں آپ کو میری اپنی فیملی میں ایک آدمی نے 60 کی دہائی میں کروڑوں روپے اکٹھے کیے، جبکہ کسی کے پاس سینکڑوں نہیں ہوتے تھے۔ پورے ویسٹ پاکستان کے ایک محکمے کے چیف تھے، پورے ویسٹ پاکستان کے ایک محکمے کے چیف تھے، کروڑوں اکٹھے کیے۔ ان کے مرنے کے بعد ایک دن ان کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حلال چھوڑ کے جاتا تو کوئی دن خوشی کا ہم بھی دیکھ لیتے، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حلال چھوڑ کے جاتا تو کوئی دن خوشی کا ہم بھی دیکھ لیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پی آئی اے والے یا جو جتنے آئے ہو، اس ایک حدیث پہ عمل کر لو، دیانتداری،
سچائی، اچھے اخلاق، رزق حلال، تو ہمارا پاکستان یوں اوپر اٹھ جائے گا، ہم بھی اٹھ جائیں گے۔ صرف ایک پی آئی اے کی بات نہیں، ہر ادارہ زندہ ہو جائے گا۔ ابھی تو صرف پی آئی اے والے نہیں بیٹھے ہوئے، ہر طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ جھولی پھیلاتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری اور سچائی اور نبی والے اخلاق اور رزق حلال، یہ آپ کو کندن یعنی سونا بنا دے گا۔ دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی۔